السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیونتھ کلاس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو کے سبق جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج اس کے ہم سوال جواب پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوال جواب۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ تو جواب، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی حمد میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ نظم ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ نعت جس میں آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کی جائے، آقا علیہ السلام کی جو ہے مدح سرائی کی جائے، وہ نعت ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، حمد جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، نعت جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اگلا سوال ہے عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے آخرت میں کامیابی حاصل ہونا ہے۔ اس سے مراد ہے آخرت میں کامیابی حاصل ہونا۔ عقبہ آخرت کو کہتے ہیں، تو آخرت کی کامیابی مطلب کہ عقبہ بہتر ہونا۔ اگلا سوال ہے شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، اس کا مطلب ہے ان تعلیمات کو عام کرنا جن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ شمع ہدایت جلانا ہے۔ اگلا سوال ہے سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، اس سے مراد کامیابی و کامرانی کا رستہ۔ سیدھا رستہ جیسے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو سیدھا رستہ سے مراد کامیابی کا رستہ اور کامرانی کا رستہ۔ اگلا سوال ہے توحید کی شعائیں پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعائیں پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہے، اس کا مطلب ہے توحید کی تعلیمات کا عام ہونا، یعنی اللہ رب العزت یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کا عام ہونا، پھیلانا، تو یہ توحید کی شعائیں پھیلانے کا سے مترادف ہے۔ اس کا مطلب توحید کی تعلیمات کا عام ہونا۔ تو یہ سوال ہے، ان سوالوں کو آپ نے اچھی طرح اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔